ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ پچھلے خطبات جمعہ سے ایک ہمارا ترتیب وائز موضوع چل رہا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ، جس میں ہم نے پہلے اس بات کو سمجھا کہ انسان پہ موت کا وقت کیسے آتا ہے، اور پھر اس بات کو بھی سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جب ایک اچھے یا برے انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو وہ کیا پکارتا ہے اور اس کی کیا پکار ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں صدقہ بھی کروں اور اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں، نیک اعمال کرنے والوں میں سے۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جب انسان پہ موت کا وقت آتا ہے تب اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ ایک بد کردار انسان کے پاس جہنم سے لباس لایا جاتا ہے اور بدبودار اسے لباس پہنایا جاتا ہے، اور پھر وہ پکارنے لگتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، جبکہ ایک نیکوکار انسان کے پاس جنتی فرشتے آتے ہیں، جنتی لباس لاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ تو موت کے وقت ایک بد کردار اور ایک نیکوکار شخص کے ساتھ حدیث کی روشنی میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ جب اسے لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی پکار، اور جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے اس وقت اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، اور قبر میں جانے کے بعد بھی کون سے ایسے اعمال ہیں جن کا عذاب مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے وہ اعمال بھی دیکھنے کی کوشش کی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس میں ایک عمل بے نمازی شخص جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا گناہ، اس کی سزا مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، قیامت قائم ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا شخص چغل خور، لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر لگانے والا، لوگوں میں فساد پھیلانے والا، لڑائی جھگڑے کروانے والا، یہ بندہ بھی مرنے کے فوراً بعد عذاب کو جھیلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کی آخرت کو آسان فرمائے۔ اور ایک وہ بندہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بہرحال یہ سب موضوع ریکارڈڈ بھی ہیں، اگر کوئی بھائی سننا بھی چاہے گا بعد میں بھی تو یہ موجود ہیں ترتیب وائز، ایک ترتیب کے ساتھ۔ آج جو ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں تو لیٹ گیا، مرنے کے بعد قبر میں اسے جو گناہ گار ہے اسے عذاب بھی ہو گیا، اور جو نیکوکار ہے اس کے لیے جنت کا بستر بھی لگا دیا گیا، جنت کی کھڑکیاں بھی کھول دی گئی۔ آج ہم جانیں گے کہ قبر سے کب انسان کو اٹھایا جائے گا اور اس وقت اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے ہیں۔ کب تک قبر میں انسان نے لیٹے رہنا ہے اور سوئے رہنا ہے، یا مٹی کے ساتھ جو مٹی ہو جاتے ہیں ان کی ہڈیاں کب تک اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں قبر کے ہی متعلق ہیں
جنہیں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ آج کل کے بہت سے واعظین، بہت سے خطباء لوگوں کو غلط امید دلاتے ہیں، غلط راہ پہ لگا دیتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے اولیاء کرام کی کرامات بیان کرنا جو قرآن و حدیث کے بالکل ہی الٹ ہوتی ہیں، جس وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اگر فلاں پیر کا دامن پکڑ لیا، اب اس کے بعد چاہے میں کوئی نماز نہ پڑھوں، چاہے میں کوئی روزہ نہ رکھوں، چاہے کوئی نیکی کا کام نہ کروں، لیکن میں باقاعدگی کے ساتھ فلاں پیر صاحب کے پاس تو جا رہا ہوں نا، میں باقاعدگی کے ساتھ وہاں حاضری تو دے رہا ہوں نا۔ تو اسی طرح انہوں نے ایک واقعہ اور بنایا ہوا ہے قبر ہی کے متعلق، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ جب ایک غوث پاک کا جو دھوبی تھا، غوث پاک کا دھوبی، غوث پاک کا دھوبی جب وہ فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، اس کے پاس فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، اور اس سے کہنے لگے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس طرح بندے سے سوال ہونے ہیں، تو اسے کہنا تو یہ چاہیے تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکوکار بندہ جواب بھی یہی دے گا۔ لیکن جو یہ واقعات سناتے ہیں اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو غوث پاک کا مرید ہو گیا، اب اسے ان سوالوں کے جواب بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غوث پاک کا مرید ہے۔ تو اس سے سوال ہوا غوث پاک کے دھوبی سے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور میں یہ واقعہ ایسے ہی نقل نہیں کر رہا، اور میری عادت بھی نہیں ہے بار بار اس طرح کی باتیں کرنے کی، لیکن یہ وہ واقعہ ہے جسے ایک سنجیدہ علماء بھی بیان کر رہے ہیں، جو سنجیدہ عالم کہلاتے ہیں اور نامور شخصیات ہیں، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے بالکل الٹ ہیں۔ اب وہ یہ باتیں کر کے عوام الناس کو کیا میسیج دے رہے ہیں، اور ایک نوجوان نسل کے اندر کیا پیدا کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کی کتنی خرابی کر رہے ہیں۔ وہ تو پھر سارے جا کے دھوبی بن جائیں۔ بہرحال وہ فرشتہ جب سوال کرے گا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ پھر اس سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے پیغمبر، اس کے بارے میں بتاؤ، جس شخص کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اب اسے کہنا تو یہ چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ پھر یہی کہے گا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اور پھر غوث پاک خود اسے اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک اور سوال بھی کرے گا فرشتہ، جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ وہ پوچھے گا تمہیں یہ سب کہاں سے پتہ چلا؟ تو جس نے صحیح جواب دیے ہوں گے وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، قرآن، خود اسے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، اسے سیکھا۔ اور ایک بد کردار کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا، جیسے لوگ کہتے تھے میں ویسے ہی کہہ دیتا تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس طرح لوگ کہتے تھے اس طرح میں بھی کہہ دیتا تھا۔ تو اس کا بھی وہی حال ہوگا، یہ کہے گا جس طرح پیر صاحب کہہ رہے تھے میں نے بھی اسی طرح کہہ دیا۔ ایک بدبخت انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے یہ سب سیکھا کہاں سے، بس وہ سنا کے، جو سن لی جہاں سے سن لی، ٹھیک ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ خطیب صاحب، مولوی صاحب آئے، صرف اپنے نعرے لگوائے، لوگوں کی سبحان اللہ نکلوائی، ماشاءاللہ نکلوائی، پیسے لیے اور وہ جا رہے ہیں۔
اور سنا کر کیا گئے ہیں؟ حدیث کے بالکل الٹ بات، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل خلاف تھی۔ ہر بات کے جواب میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جبکہ حدیث میں بات یہ آئی ہے کہ جیسے ہی کوئی غلط جواب دے گا بندہ قبر میں، وہ ایک ہتھوڑا آنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا ہوگا کہ جب اس کے سر پہ مارا جائے گا اس کا سر زمین کے برابر ہوگا، بالکل پس جائے گا، اور اللہ ایسے فرشتے کو مسلط کرے گا کہ نہ وہ سن سکتا ہوگا نہ وہ دیکھ سکتا ہوگا وہ فرشتہ۔ اور اس کی وجہ کیا کہ کہیں اس فرشتے کو اس بدبخت کے اوپر ترس نہ آ جائے، اللہ اس لیے اندھے اور بہرے فرشتے کو مسلط کرے گا اس بندے کے اوپر۔ اب یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، ہر وقت عذاب کی باتیں، کبھی خوشخبریاں بھی سنا دیا کرو۔ میرے بھائی خوشخبریاں بھی سنانے والے ہم ہی ہیں الحمدللہ، لیکن یہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کبھی وہ تو کھول کے پڑھیں۔ یہ آسان آسان جو صورتیں آپ کے سامنے ہیں کم از کم انہیں اٹھا کے پڑھ لیں۔ قرآن بار بار قیامت کا ذکر کرتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ایسے ساتھ بھیجا گیا جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی میرے فوراً بعد کیا ہے؟ قیامت ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے اتنا ڈرا رہے ہیں آخر وہ کیا چیز ہے؟ اور اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ قبر سے جب بندے کو اٹھایا جائے گا اس کے بعد کے معاملات، تو ایک نیکوکار بندہ سکون کی نیند سو جائے گا، اسے کہا جائے گا تو پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اور ایک بد کردار بدبخت شخص جو ہوگا وہ قبر میں بھی عذاب جھیلتا رہے گا، اور وہ کہے گا اللہ قیامت کا دن کبھی قائم نہ کرنا۔ اور وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ قیامت کا دن کبھی قائم نہ کرنا؟ نیکوکار کہہ رہا ہے جلدی قیامت قائم کرو۔ ایک بدبخت جو قبر میں بھی عذاب جھیل رہا ہے، جہنم کا لباس پہنایا گیا اسے، جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی گئی ہے، وہاں وہ اتنا عذاب جھیل رہا ہے، اب وہ اس عذاب سے نکلنا نہیں چاہ رہا، قبر کے عذاب میں پڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے کبھی یہاں سے نہ اٹھانا اور کبھی قیامت کا دن قائم نہ کرنا۔ کیا ہے یہ قیامت کا دن؟ آخر ایسی کیا چیز کہ ایک عذاب بھگتنے والا کہہ رہا ہے اے اللہ قیامت نہ قائم ہو جائے، کبھی قائم نہ کرنا، میں یہیں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے عذاب ہو رہا ہے لیکن قیامت نہیں۔ قیامت جو قائم ہوگی، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے اس بارے میں قیامت کے بارے میں قیامت کے ہی نام سے سورہ قیامہ نازل فرمائی، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے 2 قسمیں اٹھا لی، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ جب یہ قبر میں جانے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا اور ہڈیاں اس کی بکھر گئی تو اس نے یہ سمجھ لیا کبھی اکٹھا ہی نہیں کیا جائے گا، کبھی ہم پوچھیں گے ہی نہیں، کبھی حساب ہی نہیں لیں گے؟ اب یہ قرآن ہے، قرآن ڈرا رہا ہے قیامت سے، قبر سے، حساب کے دن سے، تو کیوں نہ ڈرایا جائے؟ قرآن مجید میں بار بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت آئی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی ہمیں ہر پل ہر وقت تیاری رکھنی چاہیے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں اس کی انگلیوں کی جو پورے ہیں انہیں بھی درست طریقے سے بنانے پر۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو تمہارے انگلیوں کے فنگر پرنٹ ہیں ہم انہیں بھی بالکل درست طریقے سے صحیح طرح بنا دیں گے۔ اس سب کے بعد جو ہو چکا ہے، مرنے کے بعد غسل ہوا، بندے کو قبر میں لٹا دیا گیا، اس پہ مٹی سب لوگ ڈال کر آ گئے، اس کا جسم ختم ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، سب ختم ہو گیا، ہزاروں سال گزر گئے۔ اللہ فرما رہا ہے میں دوبارہ اٹھاؤں گا، حساب کا دن ہوگا۔ بھلا قادرین، ہم اس چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اور سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں یقین نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ حقیقت بات یہی ہے، آج چوری کرنے والا چور کیوں چوری کر رہا ہے؟ اسے یقین نہیں ہے کہ کل قیامت کا دن قائم ہونا ہے، انصاف ہونا ہے۔ آج ایک شخص جو بم کہیں لگاتا ہے، اتنے لوگوں کو مارتا ہے ظلم کرتے ہوئے، وہ کیا سوچ کے یہ کام کرتا ہے؟ وہ یہی سمجھتا ہے قیامت کبھی قائم ہی نہیں ہوگی، حساب کبھی لیا ہی نہیں جائے گا، اور یہاں سے تو میں ایسے چٹکیوں میں بچ کے نکل جاؤں گا، پولیس نے اندر ڈال بھی دیا، پیسہ کھلا کے باہر آ جاؤں گا۔ وکیل بکتے ہیں، عدالتیں بکتی ہیں، ہر جگہ پیسہ چلتا ہے، میرے پاس تو بڑا پیسہ ہے۔ یہ چور ڈکیٹ سینہ تان کر جو آج کام کر رہے ہیں، یا جو ظلم کرنے والے ہیں، اپنے پورے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ جو ہم خبریں سنتے ہیں فلاں لڑکے نے اپنے سارے گھر والوں کو فائر مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو ان کی سزا صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ دنیا میں پکڑے جائیں اور جیل میں ڈالا اور وہاں 5 مہینے گزارے اور اس کے بعد پیسہ کھلایا اور باہر آ گئے۔ اب انصاف کہاں گیا؟ یہ تو خالی انصاف نہیں ہے۔ اور جس شخص نے 20 لوگوں کو مارا یا 30 لوگوں کی جان لی، صرف اس کی جان لے لی جائے بس، کیا اتنا بدلہ کافی ہے؟ اس ماں سے پوچھو جس کے بچے مارے گئے ہیں، کیا صرف اسے مار دینا کافی ہے؟ یہ تو پورا انصاف نہ ہوا۔ تو یہاں انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی زندگی میں آپ کو کسی بھی چیز کا پورا بدلہ نہیں مل سکتا۔ کچھ چیزیں ہیں اللہ کہتا ہے تم انصاف قائم کرو گے تو مینیج ہو جائیں گی، بیلنس ہو جائیں گی، ترتیب میں آ جائیں گی، لیکن جو بڑی زیادتیاں ہیں ان کا حساب یہاں بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے مظالم ڈھائے گئے ہیں لوگوں پر کہ جن کا بدلہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ انسان کا جو ضمیر ہے نا، نفس، وہ خود اندر سے چیخ کر کہتا ہے کوئی دن ہونا چاہیے جس دن انصاف ہو، کوئی ایسا دن ہو کہ ہر چیز کو تولا جائے۔ اور اللہ اسی لیے نیکیوں کو گنے گا نہیں، نہ برائیوں کو، ان کا وزن ہوگا، تولا جائے گا۔ کیوں؟ کئی ایسے نمازی ہوں گے جن کی بہت نمازیں ہوں گی، اب انہیں گنا نہیں جائے گا اس نے کتنی نمازیں پڑھی، انہیں تولا جائے گا کتنی ہلکی تھی، کتنی بھاری تھی، کتنا اخلاص تھا، کتنی نیک نیتی تھی، اور نمازیں پڑھتے ہوئے بھی کیا کیا جرم کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، تولا جائے گا۔ اللہ گنے گا نہیں، اخلاص دیکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ تو یہ انصاف کا دن ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ظالم سمجھتے ہیں ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، دوبارہ کھڑا نہیں کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے جو یہ پورے ہیں فنگر پرنٹس ہیں ان کو بھی
دوبارہ ترتیب دے دیں۔ اب آج کے دور میں ہم اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تب تو کوئی نہیں جانتا تھا اس چیز کے بارے میں کہ ہر شخص کے فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں، لیکن آج 7 ارب سے زیادہ لوگ جو اس زمین پر بستے ہیں انسان، ہر شخص کے فنگر پرنٹس الگ ہیں، کسی کے دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک ہی انسان کی ایک ہاتھ کے دوسرے ہاتھ سے بھی نہیں میچ کرتے۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ جو سب سے منفرد، ڈیفیکلٹ اور الگ چیز ہے نا، اس کو بھی ہم ہر شخص کی وہی بنا دیں گے دوبارہ۔ اتنی پرفیکشن کے ساتھ بندہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، ہر چیز اسی طرح صحیح سلامت سالم بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ اللہ کہتا ہے انسان کی کوشش تو یہ ہے کہ جو دن ابھی آگے آنے ہیں نا، بس اس میں بھی جس قدر ہو سکے، اے جہاں میٹھا اگلا کینج ڈٹھا، یہاں کماؤ، یہاں چوریاں کرو، یہاں ڈاکے ڈالو، یہاں زیادتیاں کرو، یہاں ظلم کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کس نے دیکھی ہے قیامت، کس نے دیکھا ہے دوبارہ اٹھائے جانا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے بندہ تو یہ سوچتا ہے کہ ابھی اگلا دن آئے گا، میں پہلے سے تیار ہوں، فلاں 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 کے ساتھ میں نے زیادتی کرنی ہے، ظلم کرنا ہے، اس کی تو یہ سوچ ہے۔ اس کے تو دور دور تک ذہن میں نہیں آتا کہ مجھے اٹھایا جانا ہے، حساب لیا جانا ہے۔ اور پھر وہ سوال اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا، یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب آئے گا، قیامت کا دن کب آئے گا۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا بالکل واضح صاف جواب کبھی نہیں دیا اللہ نے، نہ ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین سے بھی اس کا سوال کیا گیا، یہ ابھی آگے ذکر آ رہا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا دن، کھڑے کیے جانے کا دن کب آئے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ نے آگے نشانیاں بتلا دی۔ کیونکہ اگر پتہ چل جائے کہ حساب کا دن آج شام کو شروع ہو جائے گا، کل شروع ہو جائے گا، پھر تو ہر بندہ تیاری میں لگ جائے گا، امتحان تو نہ ہوا پھر۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، اچانک آنے والی قیامت۔ قرآن مجید میں یہاں تک اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اچانک، اتنی اچانک قیامت آئے گی کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ اپنے بچے کو ایسے پھینک دے گی جیسے کوئی کوڑا پھینکتا ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے کس قدر محبت ہوتی ہے، خاص کر اس بچے سے جو دودھ پینے والا ہوتا ہے۔ ایک کپڑا کاٹنے والا ابھی کپڑا کاٹ رہا ہوگا، کپڑا کاٹے گا نہیں، کینچی اس کی وہیں رک جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک دودھ چونے والا دودھ چو رہا ہوگا، وہیں رک جائے گا۔ اتنی اچانک قیامت قائم ہونی ہے۔ تو اللہ نے کسی کو اس کا وقت مقرر نہیں بتایا کہ اتنے وقت کے بعد، اتنے ٹائم کے بعد قیامت آ جائے گی، لیکن اللہ نے اتنا ضرور بتایا ہے کہ اس کی پوری تیاری کر رکھو، ہر بندے سے حساب لیا جانا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ نے قیامت کی نشانی بتائی، بس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، بالکل دیکھنا بند کر دیں گی، دھندلی ہو جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند
یہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ ایک سورج جو ہے ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ جب سورج کا یہ حال ہے کہ اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا سورج کو ہم لپیٹ دیں گے، سورۃ تکویر میں فرمایا سورج کو ہم لپیٹ دیں گے، اور اس لپیٹنے کے سے کیا مراد ہے؟ جیسے ایک امامہ بندہ لپیٹتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، سر کے اوپر باندھتا ہے، اس طرح سورج کو اللہ لپیٹ دے گا، بالکل اکٹھا کر دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ سورج کو بھی اور چاند کو بھی جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا، اور یہ بے نور ہو جائیں گے۔ جو ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے اس کا یہ حال ہے، تو ہماری زمین کا کیا بنے گا؟ ہماری زمین کا یہ ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جو یہ مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں، كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، خبردار وہ وقت دور نہیں ہے جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، پیس پیس کر برابر۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب اس حال میں آئے گا کہ فرشتے صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے۔ اسی زمین کو اللہ بالکل چٹیل بنا دے گا، حشر کا میدان لگے گا، اسی زمین کو اللہ بالکل سیدھا کر دے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ تو اللہ نے مختلف مقامات پر قیامت کے بارے میں بتایا ہے، قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں، قیامت کے چند واقعات بتائے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں، ایک صحابی آئے، آ کر سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کا سوال تو کر رہا ہے، یہ بتا کہ تیری تیاری کتنی ہے، اس کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کوئی بڑے بڑے اعمال تو نہیں ہیں، مطلب میں فرائض پڑھتا ہوں، باقی ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، دل و جان سے بھی بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن لے، بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی انشاءاللہ تجھے یہ چیز بڑا فائدہ دے گی کیونکہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس سوال کو چھوڑ کے قیامت کب آئے گی، وہ اس کا علم اللہ کو ہی ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کوئی تو جگہ ملے جہاں بھاگ کے چھپ جاؤں۔ دنیا میں تو گناہ کر کے بھاگ جاتا تھا، چھپ جاتا تھا، دنیا میں تو چھپ کر گناہ کر لیتا تھا، یا دنیا میں جو جرائم کیے تھے پولیس سے بھی بچ گیا اور انصاف کرنے والی عدالتوں سے بھی بچ گیا، اور جو جن کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، جن کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ میرا کچھ نہیں کر سکے، دنیا میں تو میں بچ گیا۔ لیکن آج انسان کہے گا، اللہ فرماتا ہے انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، فرار ہونے کی جگہ، بچ کے بھاگنے کی جگہ کوئی ہے؟ آج جواب دہی کا دن ہے، آج کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی۔ آج تو یہ خودکشی بھی نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو مار بھی نہیں سکتا، آج تو اسے حساب دینا ہی دینا ہوگا، یہ مر کر اٹھایا گیا ہے۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں،
پناہ کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے آج تو بھائی کوئی تجھے چھاؤں نہیں ملنے والی، آج چٹیل میدان ہے، نہ کوئی درخت ہے جس کے سائے میں تو جا کر بیٹھ جائے گا، نہ کوئی مشروبات ہیں جو تو پی کر سکون کر لے گا، نہ آج تیرا گھر ہے جس میں جا کر سکون کرے گا، آج چٹیل میدان۔ کَلَّا لَا وَزَرْ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اللہ فرماتا ہے اس دن صرف تیرے رب کے ہاں ہی ٹھہرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں، کوئی دیری نہیں۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اصل قیامت قائم ہونے کا مقصد ہی یہی ہے، یعنی یہ سب کی سب تباہی، سورج کا بے نور ہو جانا، سورج چاند کا جمع ہو جانا، زمین کا بالکل فلیٹ ہو جانا، یہ سب کے سب بڑے بڑے بدلاؤ اس لیے ہوں گے کہ قیامت تک آنے والے شخص کو بھی اٹھایا جائے گا۔ جتنے زمین میں دفنا دیے گئے، یہ سب جو بڑے بڑے بدلاؤ آ رہے ہیں، صرف ایک مقصد، بتا بندے کیا کر کے آیا دنیا کی زندگی میں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ فرماتا ہے بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہوگا، اچھے سے جانتا ہوگا، اس کی بصیرت بڑی تیز ہو جائے گی، بہت دور تک یہ دیکھ سکتا ہوگا، اس کے اعمال اس کو نظر آ رہے ہوں گے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَآذِيرًا، اگرچہ وہ اپنے بہانے بھی پیش کر لے، اللہ نے خود بتایا اب جی جتنے مرضی بہانے بنائے اس کے آنکھوں کے سامنے ہوگا سب کچھ۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے گا تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا ہے اس کا ذکر شروع کر دیا ہے سورہ قیامہ میں۔ یہ ساری قیامت کی بات کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں قرآن کو یاد کرنے کے لیے، اسے آپ کے سینے پر اتار دینا اور آپ کے ذہن میں ڈال دینا، آپ کو یاد کروا دینا، یہ سارا کا سارا ذمہ اللہ کا ہے۔ جلدی جلدی حرکت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے قرآن لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہاں تک یہ اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ میں قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند ایک ہو گئے اور چاند بے نور ہو گیا، بندہ کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ اب دوسری صورت میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورہ زلزال جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا، اور یہ ہلایا جانا کیا ہوگا، زلزال کہتے ہیں بہت شدت کے ساتھ کسی چیز کو حرکت دینا۔ زمین اتنی زور کے ہلائی جائے گی کہ انسان پریشان ہو جائے گا اور دیکھ کر کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قبر میں جب بندے کو قبر سے اٹھایا جانا ہے اس وقت کیا پوزیشن ہوگی، کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے۔ اس وقت بھی لوگ زمین پر رہ رہے ہوں گے، لیکن جب زمین کو اس طرح تھر تھرایا جائے گا، ہلایا جائے گا اور سور پھونکا جائے گا تو جو زمین پہ بسنے والے زندہ لوگ بھی ہوں گے وہ بھی سب مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب کے سب پھر قبر والوں سمیت سب اٹھ کھڑے ہوں گے، سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا، مجھے اٹھایا جائے گا، اور میں دیکھوں گا کہ مجھ سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام اٹھے ہوئے ہیں، جگائے گئے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سلایا ہی نہیں تھا موت کی نیند، یا پھر بعد میں جگایا ہے۔
یہ میں نہیں جانتا، لیکن جب مجھے سب سے پہلے ہوش میں لایا جائے گا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھوں گا۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، انسان اپنی قبروں میں پڑا ہوگا، اس وقت زمین کو شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، بہت شدت کے ساتھ۔ آج ہلکا سا زلزلہ آ جائے کیسے سب لوگ کانپ جاتے ہیں، دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے جو نیوز چینل والے، گانے چلانے والے، ریڈیو والے، اس دوران اگر لائیو چینل کے دوران زلزلہ آ جائے فوراً لا الہ الا اللہ کا ورد شروع ہو گیا، فوراً دعائیں پڑھنا شروع، فوراً اندر سے کانپنا شروع، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور جب اس دن شدت کے ساتھ یہ زمین ہلائی جائے گی، اس وقت کیا عالم ہوگا بندے کا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی، کچھ بھی اپنے اندر نہیں رکھے گی۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یہ اپنے خزانے بھی نکال دے گی، اور دوسرا جو اس کے اوپر مظالم کیے گئے ہیں، اس زمین پہ رہتے ہوئے ظلم و ستم کیے گئے، جس نے گناہ کیے، یہ سب چیزوں کی گواہ ہے۔ یہ زمین ہر چیز کی گواہی دے گی، سب کچھ اگل دے گی، انسان کے اعمال باہر نکل کے پڑے ہوں گے۔ اور آج تو ہم اس بات کو جانتے ہیں، انسان جو بات بھی بولتا ہے، جو بات بھی کہتا ہے، اس کی لہر بنتی ہے، لیر بنتی ہے، اور وہ یہ جو ہماری در و دیوار ہیں، جیسے کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ ہماری لہریں ان ذرات میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آج اس چیز کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے۔ پھر یہ ریکارڈنگ کا زمانہ، یہ ہر چیز، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہماری ہر ایک بات کو محفوظ کرنا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو انسان کی ہر بات اللہ کے ہاں محفوظ ہوگی، اور اس دن یہ زمین سب کچھ اپنے اندر سے اگل کے باہر پھینک دے گی، انسان کے سب اعمال بھی، سب خزانے بھی، ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہوگی۔ وقال الانسان ما لها، اور اس دن انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ ایسے کام کیوں کر رہی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین جو اپنے سارے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، اس سے مراد کہ مردے بھی سب اٹھا دیے جائیں گے، جتنے مرے ہوئے لوگ ہیں وہ سب بھی زندہ ہو جائیں گے، جیسے دوسرا سور پھونکنے کے بعد معاملہ ہونا ہے۔ تو بندہ چاہے جتنے بھی چھپ کر گناہ کر لے، جتنی مرضی زیادتیاں کر لے، ظلم و ستم کر لے، انصاف کے دن یہ زمین ہی بول اٹھے گی، کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ زمین بہت بڑی گواہ ہے ہمارے ہر عمل کی، اور پھر اللہ کے فرشتے خود گواہ ہیں۔ یہ چند آیات قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، باقی انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں بھی تفصیل کے ساتھ سورہ قیامت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو قیامت کے بارے میں چیزیں ہمیں بتلائی ہیں تاکہ ہم اس کی اچھے سے تیاری کر سکیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس سوال کے پیچھے بھاگنے کی بجائے کہ قیامت کب آئے گی، ہم قیامت کی تیاری کریں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا تیری تیاری کتنی ہے، قیامت تو جب آئے گی وہ چھوڑ، تو تیاری کریں جس قدر ہو سکے، اپنے آپ کو قیامت کے دن کے لیے تیار کریں، وہ انصاف کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔